قال الله تعالى في القرآن المقام الآخر قل لا أسألكم أجري إلا أجري مودة في القربى وعظمة النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله باوز بلند دو جہاں کے مالک اور آل علی اور اولاد علی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ باوز بلند پیش کیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں اور حاضرین مجلس اور وابستگان خانقاہ محمدی جو دور دراز میں اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس مجلسوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جس حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے ذریعے سے ثابت کیا تھا، حق کے دعوے تو دنیا میں ہر ایک کریں گے اور حق کی صورتیں بن کے دنیا میں بے شمار کی صورتیں موجود ہیں، اور ہر ایک صورت اپنے آپ کو حق کی صورت ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے اغراض اور اپنے رخ کو چھپانے کے لیے، اصلی چہرے کو چھپانے کے لیے قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہیں اور حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، اور ان کا وہ چھپا ہوا چہرہ اس وقت میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے اس مجروح چہرے کو چھپانے کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کے وہ کل حق کو جب سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر تعویل نکال لیتے ہیں اور وہاں اپنے روح کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پہچان ہے اس بات کی کہ وہ حق جس کو اللہ تعالیٰ نے حق بنا کر دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور وہ حق جس کو ظاہر کرنے کے لیے قیامت تک کی پہچان کے لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حق کو ظاہر کیا، اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ روح زمین سے قیامت تک حق میری امت سے کل کی صورت میں منقطع نہیں ہوگا اور حق مٹ نہیں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانوں میں حق چھپتا ہے، چھپانے والے وہ مجرم ہیں جو اپنے اغراض اور مفادات کے لیے حق کو چھپاتے ہیں۔ اسی حق کو چھپانے کے لیے میرے آقا کے اس پردہ فرمانے کے بعد میں کوششیں کی گئی، جو اپنے مجروح چہرے کو چھپانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں زیادہ قرآن رہتا تھا، احادیث رہتی تھی اور شریعت کا نام رہتا تھا، حکومت اسلامیہ کا نظام ان کے پاس میں رہتا تھا، لیکن حق کو چھپانے والوں کی پہچان کیا تھی کہ اسی قرآن و حدیث کے ذریعے سے جب ان کو وہ حق جب کہا جاتا تھا کہ یہ بھی تو قرآن پاک ہی نے بیان کیا، تو فوراً اس میں تعویل کا راستہ اختیار کرتے تھے، اس میں اپنے بچانے کے لیے اپنے سروں کو اپنے بغلوں میں ڈالا کرتے تھے، اور وہاں پر اپنے مزاج کو، اپنے نظریات کو اور اپنی طبیعتوں کو، اپنے علاقوں کو، اپنے مسلکوں اور اپنی جماعتوں کو درمیان میں لا کر حق سے وہ بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ظاہر کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے رب العالمین نے انتظام کیا، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے فرما دیا کہ قرآن پاک یہ حق کی پہچان ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ قرآن لَحَافِظُونَ، جس آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن پاک کیا ہے
کہ قرآن پاک حق اس معنی میں کہ وہ حق کی رہبری کرنے والا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مجید حق کی رہبری کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کی رہبری ان کے لیے کامیاب ہوگی جو اپنے قلب میں تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف اختیار کرے. اس کے بالمقابل میں اپنے اغراض، اپنے مفادات، اپنی طبیعت، اپنا گروہ، اپنی عصبیت، اپنی قومیت، اپنی ملکیت، اپنی خاندانیت، اپنا مزاج، اس کو بازو کر کے جو قرآن کے حق کو حق مانے گا، یہ قرآن اس کو حق تک پہنچائے گا. یہ مطلب ہے ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، نہ راستے میں کٹ ہے نہ راستے میں موڑ ہے. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اب اسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اپنے محبوب پر جبرائیل امین کے ذریعے سے، اور مندرج فرمایا تھا صحابہ کرام نے، محفوظ فرمایا تھا حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے. کتابت کی تھی، کتابت کی خدمت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، کاتبین وحی نے. کہیں پر چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں پر سونے کی پتھریوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں پر پیتل کی پتھریوں پر لکھا ہوا تھا، اور کہیں پر کپڑوں پر لکھا ہوا تھا. اس قرآن پاک کا پہلی صدی میں جبکہ میرے آقا کے حیات ظاہر کے اندر میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب بنایا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بعد میں حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان ذو النورین کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا، اور تکمیل حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، تکمیل تک پہنچانا. تو پھر یہی چیز تو میرے آقا اپنی حیات ظاہرہ کے اندر بھی تو قرآن پاک کو محفوظ فرما دیے ہوتے. ایک سوال ہے، یہ تو ممکن تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر میں قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا جو اللہ کی کتاب ہے اور حق کی رہبری کرنے والی ہے، تو پھر اس کو تو اچھا ہو جاتا، امت کے لیے سہولت ہو جاتی. یہ اعتراض کرنے والوں کو اس بات کا موقع، عقیدہ خراب ہونے کا موقع بھی بظاہر نہیں ملتا. وہ تو خدا کی مرضی ہے کہ قرآن پاک میں بھی نعوذ باللہ خیانت کی گئی، اس کو چھپا دیا گیا، حق کو بچھا دیا گیا، قرآن پاک کے اندر میں وہ چیز ہوا، یہ ہوا. بظاہر یہ چیزیں بھی قابل اعتراض بنی. تو اس کا تو ظاہری طور پر یہی انتظام ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک کو مجلد کر کے جلد کی صورت میں اپنے محبوب کو عطا فرما دیتے، جبرائیل امین لا کر عطا فرماتے. اللہ رب العالمین جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرات حسنین و کریمین کے لباسوں کو اور جوڑوں کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مکان اور در دولت اور در مقدس پر جنتی جوڑوں کو امام حسین کے پہنچا سکتے ہو سلے سلائے ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر کیا اللہ رب العالمین اس قرآن پاک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک جگہ مجتمع فرما کر کتاب کی صورت میں، یہ بھی ممکن ہوتا کہ سونے کی پتھریوں پر اس قرآن پاک کو لکھ دیا جاتا، اور بھی کوئی اور قیمتی چیز کے اوپر بھی اگر قیمت کی بظاہر یہ بنیاد اگر انسانوں کے پاس میں ہے کہ یہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے اس لیے کہ یہ 10 لاکھ روپے کا قرآن ہے، کہ اس کا پیپر ایسا پیپر ہے، یہ کوالٹی ہے، اور یہ فلاں کمپنی میں پبلشر کے اندر میں شائع ہوا ہے، اور یہ اتنی قیمت کا ہے، قرآن کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ بڑی حکمتیں ہیں اس کی. آپ حضرات کے ظرف کے اعتبار سے ہلکی اشارے میں کر رہا ہوں چونکہ اہل ظرف ہے،
یہ بات کو نہیں کھولا جاتا، لیکن ظرف کے اعتبار سے آپ لوگ اعتماد کرنے والے ہیں، اس کے لیے حقیقت کا کچھ ذرے کا کروڑواں حصہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ رب کو یہ منظور نہیں تھا کہ اپنے کلام پاک میں جو حق ہے وہ حق کتابی صورت میں دے۔ جو عمل حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین رضوان اللہ تعالیٰ بین نے کیا وہ اللہ کی منشا ہی سے کیا اور فیصلہ خداوندی پر کیا، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حیات ظاہر کے اندر میں قرآن پاک کا ایسا انتظام کیوں نہیں کیا؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ آج ذہنوں کے اندر میں ہاتھوں کی کتاب کو جو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، حق کے لیے کافی ہے، مفسرین کی تفسیروں کو بنیاد بنا دیا جاتا ہے کہ صرف حق یہ ہے، اور قرآن پاک کے مجلد اور جلد شائع ہوئے قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہی حق ہے، یہ ہے ہمارے پاس، تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے تو اتنا انتظام فرمایا تھا کہ جو رب العالمین حضرات حسنین و کریمین کے لباسوں کو جنت سے تیار کروا کر در دولت سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس، جبرائیل امین تو انبیاء کے پاس میں آتے تھے نا، انبیاء کے پاس میں نا، لیکن در دولت فاطمہ سید کائنات کے در پر آ رہے ہیں اور کیا لے کر آ رہے ہیں؟ لباس کو لے کر آ رہے ہیں، اور آ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ نہیں کہنا کہ میں جبرائیل امین ہوں، میں تمہارے پاس میں لباس لے کر آیا ہوں حسنین و کریمین کے لیے، بلکہ تمہاری زبان مبارک کا ایک جملہ جس کی تصدیق رب العالمین کروانا چاہتا ہے کہ جبرائیل امین خبردار، کہ جا کر یہ نہیں کہنا کہ جبرائیل امین نے لباس لے کر آیا حضرات حسنین کریمین کے، کہ تم نے جو جملہ کہا تھا تم اپنے حسنین کریمین کو تسلی کے لیے سید کائنات اے پنجتن پاک تو اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہو کہ ابھی درزی نہیں آیا، تو رب العالمین نے نظام غیبی کے اندر میں بات ہو رہی ہے سید کائنات سلام اللہ علیہ کے زبان مقدس سے، اور جن کو چاہ کہا جا رہا ہے وہ پنجتن پاک کے دو نمائندے ہیں، بلکہ بنیادیں ہیں حضرت امام حسن و حسین سلام اللہ علیہ، اور زبان مقدس سے نکل رہا ہے میری اماں جان کے سید کائنات کے کہ درزی نہیں آیا۔ نعوذ باللہ علیہ باللہ، اس معاملے کے لفظ کی چکر میں پڑ جاؤ، لفظ کی چکر میں پڑ کے تو اسلام کے حق سے آج امت دور ہو رہی ہے۔ حق کی طرف میں آؤ میرے بچوں، رب سے مانگو حق کو۔ جا کر جبرائیل امین خبردار تم یہ نہیں کہنا کہ جبرائیل امین آیا ہے اور رب العالمین نے بھیجا ہے اور یہ لباسوں کو جنت کے شہزادوں کو عطا کرنے کے لیے آیا ہے، ہرگز یہ بات نہیں کہنا، بلکہ در فاطمہ کا عظمت کا مقام اور چوکھٹ کی عظمت کو تم جاننا کہ جا کر تم اپنا جبرائیل امین کا تعارف نہیں کروانا، بلکہ وہاں پر سید کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے تم کو جبرائیل امین یہ کہہ دیا کہ ہمارا درسی نہیں آیا، تو یہ سعادت مندی ہے کہ جس کو سید کائنات نے درسی اور خادم کہہ دیا، جبرائیل امین رب کا خادم بھی وہاں پر فاطمہ کا خادم بن جاتا ہے اور حسنین و کریمین کا خادم بن جاتا ہے۔ اے جبرائیل امین تمہاری خدمت پر لاکھوں سلام کہ تم قرآن پاک کو میرے آقا کے پاس میں لاتے تھے، رب تم کو بھیجتا تھا، قرآن پاک کی امانت تم لاتے تھے، لیکن ان سب کے علاوہ یہ کون سا رخ تھا، کون سا رخ تھا کہ جا کر خبردار یہ نہیں کہنا کہ جبرائیل امین آئے ہیں، بلکہ جا کر یوں کہنا کہ وہ درزی آیا ہے جس کی دلہ آپ نے اپنے شہزادوں کو عطا کی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب سید کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو نبھانے کے لیے جنتی لباسوں کو حسنین کریمین کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے در دولت پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے خادم در دولت سید کائنات بنا کر جبرائیل امین کو بھیجتے ہوں، تو وہ رب العالمین آج یہ دعویٰ ہے
کہ قرآن ہمارے پاس ہے، 30 پارے ہمارے پاس میں ہیں، مبارک ہو، بے شک مبارک ہے، اس کے زیر و زبر پر ہماری بے اعتقادی نہیں ہے، کفر ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کلام پاک کی ایک ایک آیت نہیں بلکہ ایک ایک لفظ اور زیر و زبر کے اوپر بھی اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ خدا کے کلام میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لیا ہے۔ اگر اس میں ملاوٹ کا اعلان اگر کیا جائے تو رب کی بارگاہ میں شک پیدا ہو جائے گا، رب کی بارگاہ میں کہ وہ اپنے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ تو فرمایا لیکن وہ حفاظت نہیں کر سک رہا ہے۔ کیا رب پر یہ اعتراض کیا جائے گا کہ جیسے اس وقت 15ویں صدی کے اندر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محافظین قرآن ہم ہیں اور محافظین ختم نبوت ہم ہیں اور دین کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، دین کے پہرے دار ہم ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، یہ کیسے دعوے تمہارے؟ کس نخوت نے تمہیں ان دعووں پر لا دیا؟ یہ کہو کہ خادمین قرآن ہیں، خادمین اہل بیت ہیں، خادمین دین ہیں، خادمین حرمین و شرفین ہیں، لیکن یہ دعوے کتنے ناگوار ہوں گے کہ ہم کون ہیں؟ ہم محافظین دین ہیں اور محافظین قرآن ہیں، ہم دین کے پہرے دار ہیں۔ یہ دعوے اچھے نہیں لگتے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ظاہری طور پر اس زمانے کے دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ قرآن پاک کو لے کر اس قرآن پاک کی حفاظت ہم سے ہو رہی ہے، نہیں، قرآن پاک کی حفاظت نہیں۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو خدمت کا موقع دے دیا جاتا ہے مولا کائنات کی بارگاہ سے یا تو جہاں کے مالک کی نارین پاک کے ذریعے سے یا رب العالمین کی منشا سے، تو ان کو عزت دنیا اس لیے دیتی ہے کہ دنیا کا ان کو سب سے بڑا مفسر مانتی ہے، ان کے سامنے ذات میں ادب ادا کرتے ہیں لوگ۔ یہ عزت ان کو قرآن کی وجہ سے ملی ہے، ان کی وجہ سے قرآن کو خدا کی قسم عزت نہیں مل سکتی۔ مفسر ہیں، محدث ہیں، قرآن پاک کی خدمت کرنے والے ہیں، دین کے خدمت گزار ہیں۔ دین پر احسان مت جتاؤ، دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے راست اپنے ذمہ لی ہے، دین کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، دین کو کوئی عزت نہیں بخش سکتا، دین کو کوئی سربلند نہیں کر سکتا۔ دین کے بارے میں اللہ بڑا غیور ہے، دین رب کا ہے، میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے دیا ہے، اور دین کی محافظت کے لیے جن سپاہیوں کو رب العالمین نے منتخب فرمایا وہ پنجتن پاک ہے، مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام ہے اور ان کی آل ہے، اور حضرت حسین ہیں جو محافظین دین ہے قیامت تک کے لیے۔ حفاظت کی ساری خندقیں کھودی جا چکی، دین محفوظ رہے گا، قیامت تک حق دین کے اوپر کوئی خطرہ نہیں آئے گا۔ خطرہ صرف اس بات کے اوپر کہ جو دین کے حق کا برقع موڑنے کی کوشش کریں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ قرآن کے ذریعے سے حق کو اگر ان کے سامنے ظاہر کیا جائے گا تو وہاں پر تعویلات کا راستہ نکال لیں گے، بغلوں کو جھانکنا شروع کر دیں گے، گلیوں میں گھسنا شروع کر دیں گے۔ یہ بات تو ہے جنت پاک کی عظمتوں میں قرآن پاک نازل ہوئی، شہداؤں کی عظمتوں میں قرآن پاک نازل ہوئی، احادیث بخاری اور مسلم حسنین کریمین کی فضیلتوں سے بڑی ہوئی ہے، اور 1400 سالہ تاریخ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی، اس کے ذریعے سے امت ہر صدی میں فیض کو حاصل کی ہے۔ تمہاری مسجدوں و محرابوں سے یہ خیرات 1400 سال کے اندر میں تقسیم ہوتی رہی ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد میں نہیں، اس زمانے کے اندر میں ضرورت نہیں نا، وہ بدعت ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا۔ اگر وہ بدعت اور شرک ہے تو قرآن مجید اور احادیث کے اندر میں آپ کی فضائل اور مناقب جو قرآن پاک میں آپ کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہر کی، اس حق کو دبانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اس لیے تذکرے مولا حسین اور امام حسین علیہ السلام، یہ شہادت کربلا کی محفلیں جو اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور جو بچے جہاں جہاں سجا رہے ہیں، کل کو مرکزی مجلس یہاں پر ہوگی، اور اس سال تو یہ کرم ہو گیا ہے امام حسین علیہ السلام شہید کربلا اور 72 شہداء کے ان شہیدوں کے صدقے میں کہ اپنے چاہنے والوں کو انہوں نے اپنے در پر بلا کر اپنی سند عطا کی اور خیرات
استعداد عطا کی اور وہ عزم و حوصلہ عطا کیا کہ اس عزم و حوصلے کے ملنے کے بعد اس سال وہ انعام خانقاہ محمدی کی چوکھٹ کو مل چکا ہے. ہم کو امید ہے کہ قیامت تک یہ جذبے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، کیونکہ یہ دولت ان کی طرف سے عطا ہوئی ہے، حوصلے میں کوئی پستی نہیں آئے گی. 10-5 ہو کہ 10 لاکھ 12 لاکھ ہو، کوئی مطلب نہیں ہے ہم کو. لیکن جو کام ملا ہے ہم کو وہ تو ہم اپنے اکیلے میں بھی کرتے رہیں گے. مجمع نہ ہو، مسجدیں نہ ہو، خانقاہیں نہ ہو، مرید نہ ہو، پیر نہ ہو، خلیفہ نہ ہو، سننے والے کوئی نہ ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ اللہ نے فرمایا کہ حق کو ہم غالب کر کے رہیں گے. رب کا وعدہ ہے. اور حق میں حق کون سا ہے؟ اب لا حق کی پہچان کے لیے آپ قرآن پاک، حق کی پہچان کے لیے آپ مفسر اعظم کی تفسیر، حق کی پہچان کے لیے بخاری و مسلم. تعظیم اور ادب تو ہمارے سب آنکھوں پر، لیکن اصل حق کی پہچان یہ نہیں ہے. بلکہ بات کیا ہوگی؟ اگر حق کی پہچان ہے تو بھی جس قرآن کے اندر میں جو حق کو ظاہر کرنے کے لیے جن کو ظاہر کیا رب العالمین نے، ان کو جو چھپا رہے ہو. آج مسجد کے ممبروں سے، مقررین کی تقریروں سے جب پنجتن پاک کی عصمت کو آیت تطہیر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، پنجتن پاک کی عظمتوں کی آیتوں کو اللہ نے نازل نہیں فرمایا. اور میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرات حسنین و کریمین کو نوجوانوں کے جنت کا سردار نہیں فرمایا. اور احادیث کے سارے ذخیرے میں آج بھی تمہارے نصاب میں جو احادیث داخل ہے صحیح ستہ کی کتابوں میں، اس میں مناقب اہل بیت اور مناقب حسنین و کریمین کس طرح سے آج بھی موجود ہے. بخاری اور مسلم کی کتابوں کے اندر میں کتنے مناقب موجود ہیں. لیکن یہ مفسر، یہ محدث، یہ استاذ، یہ شیخ الحدیث ان احادیث پر سے اتنے انجان بن کر گزر جاتے ہیں کہ شاید کہ دور کی پہچان بھی نہیں ہے. کیوں؟ یہی تو ہے نا بغل جھانکنا. یہی تو ہے جو جان بوجھ کر اس زمانے کے اندر میں قرآن کا نام لے کر اور حدیث کا نام لے کر حق کو چھپایا جا رہا ہے. ہمارا صرف مطالبہ ہے کہ پیروں پر ہم ہاتھ رکھنے کو تیار ہے، ہر مسجد والوں کے، ہر صدر کے، ہر عالم کے، ہر مفتی کے، کہ ہم کا مطالبہ کہ تم ہمارے بھائی ہو، ایمان والے بھائی ہو. اللہ کے لیے حق کو تم ظاہر کرنے والے بنو، اس لیے کہ حق کا حق ہے کہ تم حق کو ظاہر کرے. لیکن مسجدیں سنی پڑی ہوئی ہے، خانقاہیں سنی پڑی ہوئی ہے، محلے سنے پڑے ہوئے ہیں. لیکن جن کو خدمت ادا کی جائے گی ویسے سرفروش ہوں گے کہ ان خدمتوں کو اپنی جنت کی سوداگری کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ مقصد زندگی بنائیں گے. مقصد زندگی بنائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کو قرآن پاک کے ذریعے منسوخ کر کے حدیث پاک کے ذریعے سے بے شک وہ حق کے راستے ہیں، حق تک پہنچتا ہے آدمی، لیکن فی نفسی قرآن مجید، فی نفسی احادیث مبارکہ میرے آقا کے جو ارشادات ہیں احادیث صحیحہ کی صورت میں وہ حق کی رہبری کرنے کے لیے، حق تک پہنچانے کے لیے ہے. قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب کہ وہ اس کتاب کی طرف میں ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قرآن میں، اس سے مراد یہ قرآن تو ذالک نہیں آتا، آگا قرآن آتا. ذالک الکتاب جو اس کتاب کی طرف میں اشارہ فرمایا، اور ذالک الکتاب لا ریب جس میں شک نہیں ہے، جو حقی حق ہے، شک نہیں ہے، شک سے پاک ہے. وہ قرآن یہ 30 پاروں کا جمع کیا ہوا قرآن یہ تم کو رہبری کرے گا کہ اس حق قرآن کا، قرآن مکنون تک تم پہنچے. اور وہ قرآن کون سا ہے؟ وہ قرآن، اب آپ مجھے یہ کہہ دیں، چاہے کفر کا فتویٰ لگا دے میرے اوپر کہ 30 پارے جو جلدوں میں تم نے جمع کیے، میرا عقیدہ ہے کہ بے شک یہ قرآن ہے، ایک لفظ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، زیر و زبر کے بارے میں شک نہیں ہے. لیکن اس قرآن سے رہبری کی جائے گی حق تک پہنچنے کی، اصل قرآن تک پہنچنے کی. اس لیے
شاید کہ یہ حکمت ہو جہاں کے مالک کی اور رب العالمین کی کہ امت اور زیادہ فتنہ ان کے لیے گہرا ہو جاتا تھا کہ آج میرے آقا کے زمانے ظاہر کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس قرآن کو جمع کیا تو اس قرآن سے زیادہ صاحب قرآن اور جو قرآن جن کی رہبری کرتا ہے ان کو اس امت نے بھلا دیا اور حق کو چھپانے کی انہوں نے قرآن کا نام لے کر کوشش کی تو اور زیادہ بات یہ بن جاتی تھی نا کہ پھر یہ کہاں خاطر میں لاتے ہیں. خطرات سے بچانے کے لیے رب العالمین نے شاید کہ یہ حکمت تھی رب العالمین کی، اس لیے میرے مصطفیٰ جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اجمالی انداز میں یہ بات فرما دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرے میری عطرت اہل بیت. تو کیا پتا چلا کہ قرآن پاک کی یہ دو پارٹ ہیں، دو پٹریاں ہیں جس پر حق چلتا ہے. اہل بیت و قرآن نہ ہو تو بھی گمراہ، اور صرف قرآن و اہل بیت نہ ہو تو بھی گمراہ. قرآن کا فیصلہ ہے یہ اور احادیث کا فیصلہ ہے. اب جو صرف قرآن پاک اور احادیث کو لے کر اہل بیت کو نظر انداز کرتے ہیں، پھر وہ کس زمرے کے اندر میں آئیں گے؟ وہ کس زمرے کے اندر میں آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حق کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے رب العالمین کی شاید کی یہ حکمت تھی میرے آقا کی، دو جہاں کے مالک کی، کہ قرآن پاک کو کتابی دستاویز شکل میں نہیں دیا میرے آقا کے حیات ظاہرہ میں. جو رب حسنین کریمین کے لباسوں کو جنت سے جبرائیل امین کے ذریعے سے بنے بنائے سلے سلائے ہوئے بھیج سکتا ہو، سید کائنات کے لیے فضیلہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے زیور کو رب العالمین جنت سے بھیج سکتا ہو، بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اور جو رب، اور اس سے آگے کی بات کروں تاکہ اپنے نظام پر اعتماد اور یقین اور عقیدہ پیدا کرو، جو رب العالمین میں آقا دو جہاں کے البدایہ و نہایہ کی روایت ہے یہ، اور حدیث کے کئی کتابوں میں روایت مل جائے گی کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا تشریف فرما ہیں، تشریف فرما ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دو جہاں کے مالک کے شہزادے ہیں، وہ ایک طرف میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام ایک طرف میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، وجیہ کلمی کی صورت میں، ایک صحابی کی صورت میں آتے ہی رب کے. تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادے آپ کے ذات مقدس و مکرم پر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو عطا کر دیجیے، ایک رہیں گے آپ کے پاس. تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا کہ کہا کہ اللہ کو یہ پیغام دے دینا کہ اپنے ابراہیم کی جدائی پر تو برداشت کر لوں گا، لیکن میرے نواسے حسین کو رکھنا. یہ حدیث ہے، حدیث ہے. رکھایا یہاں پر میرے مصطفیٰ نے رب سے، پھر وہ اس بات پر قادر تھے کہ کربلا میں بچائے جاتے. خدا کی قسم اگر امام دو جہاں کے مالک کی بات، یہ تو بہت اعلیٰ ہے، وہ مالک کائنات ہے، لیکن مولا حسین علیہ السلام کے بھی دل و دماغ کے کسی حصے میں اگر اپنی شہادت سے ناگواری ہوتی، خدا کی قسم یزید نہیں 1500 سارے یزید مل کر امام حسین کا بال بھیگا نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے. وہاں پر تو ابراہیم علیہ السلام نے شہزادے کو کہا کہ ان کے بارے میں کہ میں تیار ہوں، لیکن میرے نواسے کو رکھا جائے، کیونکہ ان کو رکھنا اس کے لیے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اپنے نواسے کو کسی مقصد کے لیے تیار کر رہا ہوں، قیامت تک کے لیے جو دین کا حق بن کر ظاہر ہوں گے. میرا حسین سوالات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی قربانیوں کے اثرات اسلام کو پھیلائیں گے، لیکن میرا حسین میدان کربلا میں میرے اسلام کو، میرے دین کو بچائے گا.
لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے حسنین کو رکھیں، حسین کو رکھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چند دن کے اندر اس دنیا سے پردہ ہو گئے علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام تو دو جہاں کے مالک نے خود اپنے شہزادے کی کے مقابلے پر امام حسین علیہ السلام کو حیات دلوائی۔ سمجھ آ رہی آدھی سی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امام حسین علیہ السلام کو جب اپنے شہزادے کی شہادت پر، خدا کے بلاوے پر اپنے شہزادے کو بھیج دیا اور ان کو روک لیا، تو اگر صرف رکوانا مقصود ہوتا میرے آقا کو تو پھر کربلا میں شہید کیوں کرواتی؟ تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا نے امام حسین علیہ السلام کو جو حضرت ابراہیم کے دینے کے بعد حسین علیہ السلام کو بچانا مقصود تھا کہ اپنے دین کو بچانے والے ہوں گے اور ایسے بچانے والے ہوں گے کہ سوالات صحابہ کرام، ان کا جہاد، ان کی جنگ اور ان کا حسن دنیا تک جانا، ان صحابہ کا ہندوستان تک آنا اور برق و بحر کے اندر میں آگے بڑھ کر دین کو پھیلانا، یہ سب کچھ ان کے کارنامے اس گروپ کو بدلا ملا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ بے شک وہ صحابہ کرام فوز عظیم کو حاصل کر چکے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ لیکن شہزادے کو بچایا اور بھی کیا اعزاز عطا فرما دیا کہ فرمایا میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، نوازوں کے بارے میں، نرینہ اولاد سے چلتی ہے اور میری آل جو قیامت تک چلے گی میرے نوازوں کے ذریعے سے چلے گی، یہ نواز سے نہیں ہے بلکہ میری آل ہے۔ قانون کو بدل دیا، رب العالمین نے قانون کو بدل دیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ وہ اللہ کی حکمت اور بڑی باتوں کے اندر ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن یہی ہماری وجدان اس در حق تک پہنچ کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر، علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ ہوتا تو پھر لوگ یہ کہہ دیتے کہ چونکہ یہ راست دو جہاں کے مالک کی شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں، اس لیے وہاں پر میرے آقا نے امت کے نمونے کے لیے، امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے شہزادے کا مقام جو عطا فرمایا وہ امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ میری آل ہے۔ جب سے میرے آقا کی زبان مبارک سے یہ بات نکل گئی کہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام میرے شہزادے ہیں، میری آل ان سے چلے گی، ان سے چلے گی۔ جب چلی ہے آل تو پھر آگے بڑھ کر میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ جو قرآن ہے تمہارے ہاتھوں کے اندر میں، اس قرآن کے ساتھ میری اہل بیت بھی چلتی رہے گی۔ ان دونوں چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ آج بدنصیبی سے پورے عالم اسلام کے اندر میں 80% اور 75% امت اس فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ یہ یزیدیت کے فتنے میں گرفتار ہو چکی ہے۔ کسی لیول کے درجے کے دینی خدمات کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر یزیدی جراثیم محسوس ہوتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت سے ان کے قلوب خالی ہے، امام حسین علیہ السلام کی محبتوں سے ان کے دل خالی ہے۔ ان کے دل خالی نہیں تو ان کے گھر خالی ہے، ان کے گھر خالی نہیں تو ان کی مسجدیں خالی ہے، ان کی مسجدیں نہیں تو ان کی خانقاہیں خالی ہے، اور ان کی خانقاہیں نہیں تو ان کی گلیاں خالی ہے، ان کی گلیاں نہیں تو ان کے شہر کی جامع مسجدیں خالی ہے۔ اور پھر میرے دوستو، شہر کی جامع مسجدیں نہیں ہیں تو ملک کی مسجدیں خالی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہاں حسن کریمین نہ ہو، وہاں پنجتن پاک نہ ہو، وہاں اہل بیت اگر نہ ہو تو پھر یہ بات ماننا پڑے گا۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اندھیرا ہے، اس کا مطلب یہ کہ روشنی نہیں ہے۔ کوئی دو رائے نہیں، بے وقوفی کی بات نہیں، بے وقوفی کی دکانیں اب نہیں چلے گی۔ حق کو کہنے کے لیے خانقاہ محمدی کا ایک اسٹیج پوری دنیا کے سامنے چیلنج کی صورت میں ہے۔ ہم کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور امت کو آگے گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہاں پر اندھیرا ہے تو یہ یقینی ہے کہ وہاں پر اجالا نہیں، اور جہاں اجالا ہے وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ کیوں تمہاری مسجدوں میں، تمہارے منبروں پر آج پنجتن پاک کے تذکرے نہیں ہیں؟ امام حسین
رمضان کے مہینے میں کر سکو گے؟ اس سے زیادہ پھر اور بری بات یہ ہوگی کہ تمہاری زبان کو پلٹا کیا جائے گا، یہ حق کے اجالے کے تذکروں کو کرنا تم بدعت قرار دینا شروع کرو گے۔ کون کہے گا؟ کس کے منہ میں کون سی زبان آئے گی بتا نہیں سکتے۔ پھر زیادہ اور گمراہیت ہوگی تو جو امام حسین علیہ السلام کو چاہنے والا وہ یہ کہے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں غم اور ماتم کرو۔ ماتم کرنے کا حق تجھے کہاں ہے؟ ماتم کرنے کا ثبوت کہاں ہے؟ ماتم کرنا کیا یہ حق ہے جو قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ماتم کیوں کیا جاتا ہے؟ مظلوم کے لیے ماتم کیا جاتا ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام کو مظلوم کہیں گے کہ یزید نے ان کے اوپر، کیا اس کی جرأت تھی؟ وہاں تو جام شہادت کو خود ملے، امام حسین علیہ السلام نے خود نوش فرمایا، رغبت کے ساتھ میں نوش فرمایا، تو جہاں کے مالک میرے آقا نے، سید کائنات نے اور علی مشکل کشا علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو تیار بھی میدان کربلا کے لیے کیا تھا۔ مدینے میں تربیت، عظمتوں میں تربیت، مکے میں تربیت اور ہر جگہ ہر موقع پر تربیت، آپ تولد ہوئے ہیں تو جہاں کے مالک نے اپنے دہر مبارک رواب مبارک کو آپ کو چسایا ہے اور وہاں کو تیار کیا ہے، آگے بڑھے ہیں تو وہاں پر لڑکھاتے ہوئے قدموں کو سنبھالنے کے لیے میرے آقا منبر نبوی سے امت کو چھوڑ کر، خطبے کو چھوڑ کر امام حسین کو سنبھالا ہے اور سجدے کی حالت میں آ جاتے ہیں اور آپ کے پشت مبارک پر سوار ہوتے ہیں تو گرنے سے روکنے کے لیے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ صحابہ اور امت کو پیغام دیا کہ تمہاری احادیث میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، یہ ظاہر کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا تمہارا شمار، تمہاری مسجد، تمہارے محراب حق کو ظاہر کرنے والی ہے یا حق کو چھپانے والی ہے؟ تم حق کو ظاہر کرنے کے لیے صرف یہ تعبیر کرو کہ ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو بتاتے ہیں، علم قرآن ہمارے پاس میں ہے، احادیث ہمارے پاس میں، بخاری اور مسلم ہمارے پاس میں ہے، ہمارے مدارس کے اندر بھی سب کچھ پڑھاتے ہیں، پڑھنا مبارک ہے، لیکن حق تک پہنچنے کے لیے جو رہبری کی گئی ہے اس حق کو چھپاؤ مت، حق کو مت چھپاؤ۔ اگر یہی چیزیں کافی ہو جاتی تو رب العالمین بھی پورے قرآن پاک کے 30 پاروں کو کتابی شکل میں دے دیتا نا، نہیں دیا، بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانے خلافت گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانے خلافت گزرا، امت کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا گیا کہ قرآن و حدیث کے اندر میں جو حق میرے آقا کی صحبت میں صحابہ نے اختیار کیا، عملی طور پر جو حق کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن تھا اور حدیث تھی، وہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی کے اندر میں وہ حق کو پہچان کے لیے اگر کہیں پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نظر آ جاتے تو صحابہ کرام پلکوں پر بٹھانے کو تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ مشہور ہے، اس طرف میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے وصیت لکھا لی کہ ہمارے نانا جان کے تم غلام ہیں، اور پھر اس پرچی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے مبارک اور کفن کے درمیان میں رکھا اور یہ کہا کہ امام حسین کی تحریر میرے لیے قیامت کے میدان میں سربلندی کا ذریعہ بنے گی۔ یہ عقیدتیں تھی نا، کیوں؟ حق صحابہ کے پاس میں تھا، لیکن اس کے بعد جب کتابی شکل میں منتقل ہو گیا حق اور لوگ کتابوں پر مطمئن ہونا شروع ہو گئے، جب کوئی چیز رسمیت کے اوپر آ جاتی ہے، ہم نقصان دہ نہیں کہیں گے، ہمارا اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ صرف مؤدبانہ درخواست پورے دنیا کے علماء سے، محدثین سے، مفسرین سے، مومنین سے، مسلمانوں سے ہم باادب کے ساتھ میں کہنا چاہتے ہیں کہ حق صرف اور صرف کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ حق کے لیے تمہیں آگے بڑھ کر حق والے راستے کو آل علی اور اولاد علی کے ساتھ میں تمہیں اپنی نسبتوں کو قائم کرنا پڑے گا، اپنے عقیدے کے رخ کو مولا علی کے ساتھ میں جوڑنا پڑے گا، مولا حسین کے ساتھ میں جوڑنا پڑے گا، تب تم کو ان کتابوں کے ذریعے سے صحیح حق ملے گا۔ اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ کر اگر صرف کتابوں پر قناعت کر لی، بھائی یہ کرنٹ کا نظام ہے، نیوٹرل اور فیس سے آتا ہے، کرنٹ چمکتا ہے، روشنی ہوتی ہے، آپ نے صرف نیوٹرل کو لے لیا، فیس کو چھوڑ دیا، فیس کو لے لیا، نیوٹرل کو چھوڑ دیا، روشنی ہوگی؟
خدا کی قسم قرآن پاک اور احادیث مصطفیٰ یہ ہے تو اس کے ساتھ میں اہل بیت بھی ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر اسلام کی صحیح روشنی سے اور دین حق کے ظاہر ہونے کا دنیا میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ جہاں پر یہ دو چیزیں ملی ہوئی نہ ہو وہاں پر نیوٹرل ہے تو فیس نہیں، فیس ہے تو نیوٹرل نہیں، نیوٹرل ہے تو فیس نہیں، فیس نہیں تو نیوٹرل نہیں۔ فائدہ ہوگا کرنٹ کا، آج نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو کتابی شکل اور احادیث کے ذخیرے کو جمع کرنے سے وہاں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک قرآن پاک کو مجلد صورت میں قرآن پاک کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا، نہیں کروایا اللہ تعالیٰ نے، اور احادیث کا معاملہ آ گیا تو احادیث کو تو 200-150 سال کے بعد محدثین نے کتابی شکلوں میں نقل کرنا شروع کیا۔ اگر واقعی اصل ہوتی ہے خدمتیں تو میرے آقا دو جہاں کے مالک سب سے پہلے مدینہ منورہ میں سب سے بڑا بک پبلشر قائم کرواتے، کتابی صورت کے اندر میں کروا دیتے، ایک جگہ جمع کروا دیتے۔ بظاہر امت آج دھوکے میں آ جاتی ہے کہ اصل یہ قرآن اور یہ تفسیر اور یہ حدیث ہے، بے شک یہ اصل ہے، مگر وہی رہبری آپ کی کرتی ہے کہ اس کے ساتھ میں اہل بیت بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ان چیزوں کو لینے کے بعد میں جب اہل بیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہاں پر حق خود مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کو تم حق سمجھ رہے ہو لیکن حق تم کو نہیں ملے گا۔ قرآن اور اعمال اور دین اور شریعت کے سارے نظام تو یزیدیوں کے پاس بھی تھے، وہاں پر تو چیز نہیں تھی، وہاں پر فیس تھا لیکن نیوٹرل نہیں تھا۔ یزید کے پاس میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں، تو ان کے پاس حق تھا نہیں تھا نا۔ اس لیے میرے بچوں اللہ کرے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حق ہے اہل بیت، اس کا مطلب کیا؟ جب امام حسین علیہ السلام کی محبت کو ثبوت دینے کے لیے ہم بھی ماتم کر لیں، خوب واقعہ کربلا کو کیوں سناتے ہو، پھر آنکھیں نم کیوں ہوتی ہے اور کیوں روتے ہو، تنہائیوں میں میرے مریدین مولا حسین کی اور قربانیوں کو یاد کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ کبھی علی اصغر کو یاد کرتے ہیں، حضرت سکینہ کو یاد کرتے ہیں، علی اکبر کو یاد کرتے ہیں، حضرت امام قاسم کو یاد کرتے ہیں، اور کبھی کسی کو یاد کرتے ہیں، یاد کرتے ہوئے رو رہے ہیں۔ کیا غم حسین کا منانا ایک ہے منانا اور ایک ہے غم حسین ہونا؟ نیک طبیعتوں میں ایمان جن کے اندر میں ہوگا، حق جن کے اندر میں ہوگا، غم حسین منانے والے نہیں ہوں گے لیکن غم حسین خود ان کے اندر میں ہوگا۔ فرق ہے کہ نہیں؟ منانے والے، ماتم کرنے والے تو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام پر نعوذ باللہ ظلم کیا گیا، وہ مجبور تھے، نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مان سکتے۔ پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ خانقاہ محمدی کے اس بڑے اسٹیج کے ذریعے سے پتہ نہیں دنیا کے کن کن ملکوں کے اندر میں خانقاہ محمدی کے اس پیغام کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی نسبتوں کی محفلیں ہو رہی ہے، اور آگے آنے والے دنیا کے صدیوں کے اندر میں کیا کچھ خانقاہ کے ذریعے سے ہوگا۔ پھر کیا ماتم حسین کی؟ اب یہ بیچارے جو حق کو چھپانے والے، کوئی آگے والے کوئی پیچھے والے، اب سیدھا اس حق کو چھپانے کے لیے اپنی مسلک و جماعت کی مجبوری، اپنے پیروں کی مجبوری یا اپنی مسجدوں کی مجبوری اب زیادہ بات آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر بغلوں میں چھاپنا شروع کرتے ہیں بازو کی پتلی گلیوں سے، نہیں یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے، شاید کہ انہوں بھی رافضی ہو گئے، انہوں بھی شیعہ ہو گئے۔ ارے تیرے منہ کے اندر میں کس یزیدی کی زبان بول رہی ہے؟ کیا خانقاہ محمدی اس کا پیغام غم حسین کے اظہار کے لیے ماتم کا کبھی حکم دیا گیا یا کبھی مظلوم ہم نے کہا ہے اور کبھی ہم نے اس حق کے معاملے کے اندر میں یہاں پر کوئی ماتم کی مجلسیں طے کی گئی؟ غم کا ہونا الگ ہے، غم کا ظاہر کرنا الگ ہے۔ اگر واقعتاً نسبت صحیح ہو، شریف ہو، صحیح ہو، باپ ماں کے 15 سال ہو گیا لیکن وہ تاریخ یاد آ گئی تو اگرچہ کہ وہ ظاہر کرے گا نہیں، روئے گا اس رویا تھا اس وقت میں جب کہ
سامنے موجود تھا، یہ وہ نیا نیا غم تھا، رویا تھا اس وقت رونا. لیکن بعد میں ایسا ناخلف بیٹا تو نہیں ہوگا کہ 21 اکتوبر کو والد کا انتقال ہوا، 21 اکتوبر کا آ جائے تو اب یہ کہنا شروع کر دے غم منانا اسلام میں جائز نہیں ہے. اس واسطے اسلام اس سے منع کرتا ہے. کہاں جانا اسلام کو تو بیچے کھانے والا ہے. تو کرنا میرے باپ کے مرنے کے دن کی تاریخ پر تو اپنے بیٹے کی شادی کر یا تو اپنی ہی شادی کرے گا. بدخم کہے گا نا جی، بوڑھے اس کو ٹوک دیں گے کہ کیسا ناخلف بیٹا ہے کہ پورے سال کے 300 سال میں کوئی دن تجھے نہیں ملا کہ وہی دن جس دن تیرا باپ انتقال ہوا تھا اس دن پر تو خوشیاں منا رہا ہے. اے دنیا کے ظالموں، حق کو چھپانے والوں، اپنی زبانوں کو بند کرو، حق کو بند کرو، حق کو چھپانے والوں اس ترکیب سے اپنے آپ کو دور کرو، ورنہ پھر کیا قیامت کے میدان میں تو اپنے آقا دو جہاں کے مالک کو صورت بتا سکو گے؟ کیا منجد پاک کو چہرہ بتا سکو گے؟ کتنا دھڑام سے کہہ دیتا ہے کہ غم منانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہم بھی قائل نہیں ہو سکے، لیکن ایک ہے غم کا منانا اور ایک ہے غم کا ہونا. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس میں غم حسین نہ ہو. یہ نہیں کہ روح ڈھالنا ہے، ماتم کر لینا صرف محرم کے 10-15 دنوں کے اندر میں، اور پھر اس طریقے سے کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچے کہ انہوں نے نواز رسول کو شہید تو وہ کر کے پلید اور یزید اور جہنمی بنے، اور تم نے کیا پیغام دیا؟ مولا حسین بادشاہ تھے، بادشاہ ہے اور قیامت تک بادشاہ رہیں گے. عزتوں کے عروج اور عزتوں کے تاج آج بھی ان کو موجود ہیں. ان کی عظمتوں میں کوئی کمی کرنے کی کوشش نہ کرے. سمجھ میں آئی؟ خانقاہ محمدی کا یہ نظام کہ کہا جاتا ہے کہ اس بات کا اہتمام کرو، تو کیا یہ شیعہ اور رافضیوں کا اچھی نہیں لگتی؟ اس زبان کو نکال کر پھینک کاٹ کر نکال دے. کینسر آ گیا تیری زبان پر کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کی محفل ہے، تو شیعہ اور رافضی کہہ رہا ہے ان کو. زبان کا کینسر ہے تیرا، اگر زبان کو نکال کر کاٹ کر نہ پھینکے گا تو پورے جسم کے اندر تیرا کینسر پھیل جائے گا. وہ مومن نہیں ہے جس مومن کے دل کے اندر میں امام حسین کا عشق اور محبت نہ ہو. اور محبت اور عشق ہے تو رونا پلانا نہیں، لیکن نام لو تو پھر آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. محبت کا ثبوت ہے. ہم غم کے منانے کا حکم نہیں دیتے. اب آپ کو حق ہے کہ آپ سوال کریں کہ پھر یہ مجلس سے کیوں ہو رہی ہے؟ اب یہ ہونے کے بعد کل کی مرکزی مجلس کے بعد میں ہر ہمارا مرید اپنے گھر میں یاد حسین کی محفلیں کرے گا، گلیوں میں کرے گا، بازاروں میں کرے گا. جمعہ کے دن آپ لوگوں نے یہ پیغام بھی انسان تک پہنچایا اور پھر امت کو دیا کہ جس حق کو انہوں نے قرآن و حدیث کا نام لے کر، مسجد اور منبروں کا سہارا لے کر جس حق کو چھپانے کی کوشش کی، خدا کی قسم خانقاہ محمدی کا یہ پیغام اس حق کو حق کے ساتھ میں دنیا میں ظاہر کرنے کی خدمت ہے. خانقاہ محمدی کا نظام. جا کر تم نے شربت پلایا، اب کہیں گے کہ پانی کو وہی یزیدی ترسائے تھے، تو کہنا کہ ہم شربت پلانے والے، ہم پانی کو ترسانے والے نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، مولا حسین سے محبت کرنے والے ہیں. اپنی یزیدی نہ ہونے کا ثبوت، تم تو شربت بھی نہ پلاؤ تو وہ پانی نہ دے کر یزیدی بنے، تو تم تو شربت سے بھی رکا کر پھر کن میں شمار ہوگا. مت رکاؤ امت کو ان چیزوں سے. سوچ ذرا، ایمان کی نظر سے دیکھ ان چیزوں کو. جو کچھ یاد حسین کے لیے امت میں ہو رہا تھا اس کو بد مت کر ہونے دے. اس سے حسین تو دنیا کے اندر میں انہی کا تو نام زندہ ہوگا. تجھے اس سے عداوت کیا ہے؟ اس لیے جو کچھ نظام ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر، چاہے حسینی لنگر کی صورت میں ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام کی یاد کی محفلیں ہوں، چاہے گلیوں میں ہو کہ مسجدوں میں ہو کہ میدانوں میں ہو کہ خانقاہوں میں ہو، جہاں جو کچھ ہوتا ہو، ایک کی صورت میں ہو کہ 1000 کی صورت میں، اس کو خیر کی نگاہ سے دیکھو اور خوب کرو. سمجھ میں ایک بات، اگر اس کے بارے میں آپ کی رائے قائم کر دیتے ہو، تکلیف تو ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اپنے کہتے ہیں. یہ والے شیعہ اور سنیوں اور رافضیوں کا طریقہ ہے. ایسا نہیں ہونا اتنا اہتمام. نشان کیوں چڑھا دیا گیا لال؟ ہر آنے والے کو یہ پیغام ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہم حسینی ہیں، مولا حسین کے چاہنے والے اپنا ثبوت ہم پیش کر رہے ہیں. اب تم چڑھا دو کون سا بھی،
ہم کیا کہیں گے تم کو؟ کیوں جرأت نہیں ہے تمہارے اندر میں؟ جنہوں نے دین کو پھیلایا تھا وہ تو نشانوں کو لے کر میرے مصطفیٰ نے صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں دیا تھا، لیکن جنہوں نے دین کو بچایا، تمہاری مسجدوں میں امام حسین کا نشان کیوں نہیں لگتا؟ تمہاری خانقاہوں میں امام حسین علیہ السلام کا نشان کیوں نہیں لگتا؟ تاکہ پیغام امت کو ملے کہ آج بھی حسین زندہ ہے، اور ہم مومنین کے دلوں کے اندر میں ایمان کی صورت امام حسین کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری آل اولاد کے اندر میں ہے۔ اس بات کے ثبوت کے لیے نشان ہے۔ اسی پر اعتراض، تمہارا کام اعتراض کرنا ہے، اور ہمارا کام انجام کو نہیں سوچتے، ہم اقدام کو سوچتے ہیں۔ حسینی خون ہمارے اندر میں ہے، ہم تو کرتے چلے جائیں گے، کچھ ابھی شروع نہیں ہوا، بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پر یہ بات آئے گی کہ پھر یہ مجلس قائم کیوں کی جا رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو وہاں سے مت جوڑو۔ پہلے میں نے عرض کر دیا تھا کہ کیا عرض کر دیا کہ غم منانا الگ ہے، غم کا ہونا الگ ہے۔ وہ مسلمان نہیں جس کے دل میں امام حسین کا غم نہ ہو، مسلمان نہیں ہے وہ۔ اب غم کا منانا وہ اوپر کی چیز ہوتی ہے، بناوٹ کی ہوتی ہے، وہاں پر اپنا مسلک اور جماعت یا اپنی کمیونٹی کی بنیاد ہوتی ہے، اپنے ملک کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم کون ہیں؟ غم منانے والے، ماتم منانے والے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم مولا حسین کو شہید کیا گیا یہ نہیں کہتے، جام شہادت نوش فرمایا ہے، رغبت اور خوشی کے ساتھ میں نوش فرمایا ہے۔ اب آپ سوال کرو کہ پھر یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ مجلسیں کیوں کی جاتی ہے؟ تمہارا چشمہ بدلا ہوا ہے، اگر آپ کی نظر سے دیکھو تو تم تو قدردان بن جاؤ گے۔ اس خانقاہ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر جانا، زندگی میں تو کیا موت کے بعد بھی تم تصور نہیں کر سکو گے، اپنے انجام کو سوچ کر تمہاری روح کاٹے گی۔ کیا چیز ہے یہ مجلسیں کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اور صرف یہیں پر نہیں بلکہ میرے مولا حسین کا کرم ہے کہ اس خانقاہ کے تحت میں جتنی خانقاہ ہیں، جتنے علاقے ہیں، پتہ نہیں کتنے 50 100 جگہ محفلیں ہو رہی ہے، بابا سرکار خانقاہ محمدی کر رہے ہیں، پھر اس کا اہتمام یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو صرف بات یہ ہے کہ غم حسین نہیں منا رہے ہیں، بلکہ یاد حسین کر رہے ہیں۔ یاد حسین، یہ احادیث میں میرے مصطفیٰ نے بشارتیں سنائی ہے، صحابہ کو ترغیب دی ہے، صحابہ اکرام نے یاد حسین کیا ہے، یاد حسین کیا ہے۔ اور اس سے بڑی دلیل دے دوں سمجھ میں آنے کے لیے، بہت چوبتا ہے نا جی، چشمہ ہی بدلا ہوا ہے۔ اب کالا چشمہ اگر آنکھوں پر لگا لو تو کالی چیز نظر آئی تو ہم کیا کریں گے؟ اب تم کو عداوت اور حسد کا شیعی نظر آ رہے ہیں، لامزی نظر آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں بولے یہ تعزیہ، یہ سواری ہم تائید نہیں کرتے اس کی، لیکن اس معنی میں کہ کم از کم اس کو دیکھ کر تو امام حسین یاد آئیں گے۔ یاد ہونے کے لیے تو وہ چیزیں ذریعہ بنی ہوئی تھی، آج 1400 سال تک تھی اور ہے اور کروایا جا رہا ہے، وہ بند نہیں ہوا، لیکن تم نے وہ بند کروا کر کیا کیا کہ تمہاری مسجدوں سے بھی تو یاد حسین کو بند کروا دیا، تمہاری ذاتوں سے بھی تو بند ہو گیا ہے۔ بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ مستحسن ہے، میرے آقا نے انتظام فرمایا تھا۔ عقیدے کے درجے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تعزیہ اور سواریوں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس معنی میں کہ دیکھ کر وہاں پر امام حسین اگر یاد آتے ہو تو یہ کوئی غیر چیز بات، غلط بات نہیں ہے۔ ہم اس کو خدا نہیں کہتے اور کرنا جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن سب لوگ اپنے آپ کو سنبھالو۔ لیکن اس معنی میں کہ کم از کم مولا حسین تو یاد آتے ہیں۔ تمہارے بچپنوں کے اندر میں سواریوں اور تازیوں کو دیکھ کر کون یاد آتے تھے؟ یاد آتے تھے نا؟ ابھی تک تو اسلام کی کشتی اس معنی میں محفوظ ہے، اے میرے مریدوں کے بچوں، تو پر احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ تمہاری ماں کے ذریعے سے، تمہارے باپ داداؤں کے ذریعے سے امام حسین کی یاد تمہارے گھرانوں میں تھی۔ اگر تم نے اپنے گھروں سے ان یادوں کو نکال دیا تو تمہاری آنے والی دوسری نسل وقت کی یزید ہوگی اور وقت کی گمراہ یہود و نصارہ بن جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی کیسا تائید کرتے ہیں؟ ہم تائید کرتے ہیں تازیوں کی، سواریوں کی، مگر وہ انتظام ہے ان کا، رب العالمین کا نظام ہے حق کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے کس صورت کے اندر میں؟ پر
برداشت کے ساتھ میں، لیکن یہیں پر یہ بات کو بھول جانا، دو جہاں کے میرے مالک، میرے آقا، میرے جان و جگر کے، میری نسلوں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہرہ میں رب العالمین نے جبرائیل امین کے ذریعے سے یاد حسین کو تازہ رکھنے کے لیے صحابہ میں اور مدینے میں کربلا کی مٹی کو شیشے میں لا کر ڈال کر رکھا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ ام سلمہ اس کو سنبھال کر رکھنا، یہ کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ البدایہ و نہایہ کی روایت ہے کہ یہ وہ مٹی ہے میدان کربلا کی جو میرے بعد میں میری امت، وہ وقت آئے گا، تاریخ تک بتا دی میرے آقا نے، صحابہ اکرام کعبہ جاتے، صحابہ دعائیں کرتے کعبہ اور مکہ و مدینے میں جا کر کہ یا اللہ 60 ہجری کے بعد ہم کو زندگی عطا نہ فرما۔ کیوں؟ کربلا کی یاد تھی نہ تھی؟ اب یاد کرنا شیعہ اور رافضی بول رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر، ممبر میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سنی بول کر نہیں ہے۔ حق کو جان، حق کو پہچان، کہیں حق کی لپیٹوں کے اندر کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ تو یہاں کے مالک میرے آقا نے ایک شیشوں میں سلمان رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور کہا، کیا فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت میدان کربلا کے اندر میرے نواسے کو شہید کرے گی، تو اس شیشی میں جس دن یہ جو مٹی ہے مٹی کے رنگ کی وہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسا میری امت کے ہاتھوں میں شہید ہو چکا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب بھی ایسے نازک موقع آتے تو فوراً اپنے آقا کی اس نصیحت کو یاد کرتے ہوئے جا کر اس شیشی کو دیکھتے تھے۔ ارے نصرت بھی ان کے مریدوں کو سکھوں میں روکتے تھے، ان کے مریدوں کے اندر میں سواریوں کے مجاورہ بھی ہے، کہتے ہیں تیرے کو کیوں پیٹ میں درد ہے بابا، تیرے کو تو مرید نہیں بنا دوں میں، مجھ کو میرے ہاتھ پر چھوڑ دے میں جواب دے ہوں۔ کیا کیا تھا؟ شیشی میں مٹی کو دیا تھا، کس کے لیے؟ امام حسین کو یاد رکھنے کے لیے، کربلا کو یاد رکھنے کے لیے۔ وہی شیشی کی صورت میں سواریوں کا وجود ہے، وہی شیشی کی صورت میں تازیوں کا وجود ہے۔ ہم تائید نہیں کرتے، لیکن اس کو غلط مت کہو، کیونکہ رب چاہتا ہے، میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں کہ مولا حسین کی یاد کی جائے، میدان کربلا کو یاد رکھا جائے۔ کربلا کو مت بھلاؤ امت کے لیے، کیونکہ کربلا ہی امت کے لیے ان کے ایمان میں اثر جلا پیدا کرنے کا اور حق کے ثابت ہونے کا اور حق کے ثبوت کی پہچان کربلا کی یاد ہے، امام حسین کی یاد ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ کہ میرے مریدان بھی سواریاں بٹھانا شروع کر دیں گے، خرید کے لائیں گے کہ وہاں سے پنجے ونجے نہیں، تمہارے لیے تو کوئی قدم ہماری مرضی کے وقت نہیں ہونا چاہیے، مگر اس معنی کے اندر میں کہ اس آگ میں اپنی ہاتھ کو مت جلاؤں، تعریف کرتے ہوئے جا کے سواری کے بنگلوں میں بیٹھ جا رہے، نہیں، تم نہیں سنبھال سکو گے، برداشت نہیں کر سکو گے نا۔ اب رہا ہمارا معاملہ کہ ہم تو اپنے مرید کے لیے اس کو حق تک پہنچانے کے لیے سواری کے بنگلوں میں کیا کسی مندر میں بھی ہم بٹھا دیں، ہم ذمہ دار ہیں اس کے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا کیا میرے آقا نے مدینے کے اندر میں اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں شیشے کو محفوظ کرا دیا، شیشے کو محفوظ کرایا۔ کیا تھا اس کے اندر میں؟ کربلا کی مٹی تھی اور پہچان بتا دی کہ سرخ ہو جائے گی تو کربلا کی یاد آئے گی، کربلا کو یاد کر لینا کہ میرا نواسا شہید ہو چکا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسے کو امت کی شہادت اور کربلا کو یاد کروانے کے لیے مدینے میں یہ انتظام فرمایا۔ تو کربلا کو یاد کرنا، یاد کروانا حق ہے یا غلط ہے؟ اور جو کچھ کربلا کی یاد کے لیے جو نظام دنیا میں ہے اس کا ہم انکار کریں، انکار نہیں کریں گے، اقرار بھی نہیں کریں گے، کرنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ کیوں کہ وہ ہو رہا ہے، ہونے دو، جس سے امام حسین علیہ السلام کی تو یاد ہوگی،
पंजतन पाक की तो मोहब्बतें आएगी, मौला अली की तो अजमतें आएगी, सैयद कायनात की अजमतें तो पैदा होगी, इमाम हसन की तो अजमतें पैदा होगी, होने दीजिए उस सूरत के साथ में। इस मामले में हम खामोश रहते हैं। अब बाकी रहा कि हमको जो खिदमत का मौका मिला कि हम भी अपनी खानकाह में सवारी बिठाएंगे, ताज़िया लाएंगे, ये नहीं होगा, या मातम की मजलिसें करेंगे, ये भी नहीं होगा, मगर याद की मजलिसें, याद की मजलिसें, ये तो कुरान और हदीस है सारा। याद की मजलिसें कुरान और हदीस है, नहीं वो तो हो चुका है 60 हिजरी में, मगर अब करने से क्या फायदा? तो हम सवाल करते हैं क्या मस्जिदों के अइम्मा, मदरसों के जिम्मेदारान, इस मुल्क के रहने वाले वासियों, बिलजबर ही सही, लेकिन 15 अगस्त को झंडा लहराओगे कि नहीं लाओगे? और झंडे की तारीख क्या है कि शहीद जंग आजादियों ने मुल्क की आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी थी, हुकूमत ने लागू कर दिया कि उसको लगाओ। जिस मुल्क में रहते उस मुल्क के कानून के साथ में चलो ठीक है लगाओ, लेकिन हमारा सवाल यह है कि तिरंगे से तो तुम्हें मोहब्बत है, तुमको लगवाया जा रहा है, लेकिन हरे निशान से क्यों नफरत है? लाल निशान से तुम्हें क्यों नफरत है? जिस मुल्क में रहते उस मुल्क के कानून के साथ में चलो, इस्लाम की तालीमात है ये, लेकिन इस तरफ में तुम्हारे गर्ज की वजह से तुम मस्जिदों मिंबरों से इस बात की तरगीब दे रहे हो, व्हाट्सएप के ऊपर तिरंगे की अहमियत बता रहे हो, लेकिन वो भी तो निशान है जो तुम्हारे अपने निशान है। अगर तुम अपने निशान उसको नहीं समझ रहे हो, लाल निशान हो कि हरा निशान हो या फिर काला निशान हो, अगर तुम अपना निशान नहीं समझ रहे हो तो तुम अपनी पहचान दे रहे हो कि अपने नहीं है। फिर तिरंगा निशान और यौम आजादी और जश्न आजादी, उसका खूब एहतमाम, और तुम खुद भी उसकी तजवीज और तबलीग कर रहे हो कि निशान तिरंगा लगाओ और वो करो और ये करो। बाबा ऐसी हरकतें हासिल करें कि सर पे जूते पड़ रहे हैं तो हम परेशान हो रहे हैं। जब तक गौस ख्वाजा के निशान तुम्हारे घरों पर थे, जब तक इमाम हुसैन की यादें तुम्हारे पास में थी, जब तक औलिया की अजमतों की चौखटों पर तुम्हारे माथे टिकते थे, तुम्हारी नस्लें वहां जाती थी, तुम्हारी औलादों को तुम वहां पर भेजते थे, खुदा तुम्हें इज्जत के ताज अता किया हुआ था कि वो कौमें तुम्हारे पास में आती थी। जब से तुमने ये अजमतों वाले निजामों को छोड़ा, पंजतन पाक को छोड़ा, अहले बैत को छोड़ा, आले रसूल को छोड़ा, गौस ख्वाजा को छोड़ा, तो तुम्हारे पास वो क्या आते, बल्कि तुमको वहां जाकर अपना दामन फैलाकर अपने सफेद झुब्बे और सफेद रुमालों और लाल रुमालों के सामने भीख मांगना पड़ रहा है। कहीं अजाब तो नहीं है हक से रुक के फिर जाने का? इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातम की मजलिस से कायम नहीं करते। फिर हम करते क्या है? याद हुसैन की महफिलें करते हैं जो ऐन कुरान और हदीस है और ऐन हक की पहचान है, और हक की पहचान के लिए तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हमने सौदा किया है। हमको कोई नहीं रुका सकता। हक को तो दुनिया में जाहिर करके रहेंगे, छुपाने वाले, खियानत करने वाले, मसलक और जमात वाले होंगे, नजरियात और तकावुल वाले होंगे, असमियत वाले होंगे, वो मुल्कों की बुनियाद पर हक को छुपाएंगे, लेकिन हम नहीं छुपाएंगे, बल्कि हक को जिस तरह से जाहिर करना है करते रहेंगे। इमाम ये मातम हुसैन की महफिलें नहीं कहना, नहीं समझना, बल्कि खानकाह मोहम्मदी के तहत में जो महफिलें होगी और हो रही है, ये याद हुसैन की महफिलें हैं। और याद हुसैन कुरान और हदीस का तकाजा और हुक्म है कि मेरे मुस्तफा ने याद हुसैन के लिए सिर्फ तरगीब नहीं दी, बल्कि एक तो शीशी अता फरमा दी, जो शीशी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अता फरमाई, और उम्मे सलमा ने उसको संभाल कर रखा। संभाल कर रखा कि अब खुशकिस्मती से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस मैदान करबला की शीशी की कोई खुशबू अगर खानकाह मोहम्मदी के वास्तेदार को मिल जाए तो ये तो खुदा की कसम अपने ईमान से ज्यादा अजमत की चीज समझेंगे। याद हम तो करते रहेंगे, हमारी खानकाहें करती रहेगी। याद हुसैन है, गम हुसैन का एहतमाम नहीं, इसलिए कि गम हम क्यों मनाएंगे कि मजलूम नहीं थे आप तो अपनी रहमत के साथ में शहादत को इख्तियार किया। तो समझ में आ गया? कहने वाले बड़े बड़े इल्क़ाबात वाले अल्लमा और ये हुजूर और ये पता नहीं क्या क्या इल्क़ाबात के साथ में कहेंगे, नहीं वो उतना एहतमाम करना याद हुसैन का, और इतना शरबत बांटना और इतना ये करना, वो निशान लगा देना, ये
شیعہ ہے، رافضی ہو گئے، وہ نہیں ہونے دو، بولنے دو، ان کا کام بولنا ہے. اور آپ کا کام قبر حسین ہم نہیں منا رہے، اپنے بچوں کو نہیں منوا رہے، بلکہ یاد حسین ہے. اور میرے مصطفیٰ نے خود صحابہ کو حکم فرمایا تھا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دیا یہ شیشی. باقی ازواج مطہرات کو حوالے نہیں فرمائی. کیوں کہ میرے آقا جانتے تھے کہ شہادت حسین کے وقت میں جو رہے گی زوج محترمہ اور امہات المومنین وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ رہے گی. اور دیدار کیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں؟ کائے گا مٹی کربلا کا. کیوں اس کا دیدار کیوں کرتے تھے؟ مٹی کا دیدار نہیں تھا، بلکہ اس مٹی کے اندر میں امام حسین کے خون کے نشانات آنے والے تھے. اس کا دیدار کرنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے، جو میری بیٹیاں بھی کرتی ہے. یہاں پر یہ بچیاں جو آ رہی ہے، یہ جو محفلیں سجائی جا رہی ہے، اپنے گھروں میں جو محفلیں کرے گی، یاد حسین کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اپنی پوری زندگی میں یہ کرتے رہے اور یاد حسین کرتے رہے، کربلا کو یاد کرتے رہے. اور تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن خانقاہ محمدی کا یہ جو کچھ نظام یاد حسین کا ہے، ماتم حسین کا نہیں ہے. دھوکہ دینے والے اور دھوکہ نہ دے تمہیں، اور تم دھوکہ نہ کھا لو، دھوکہ کھا لو تو اپنے انجام کے ذمہ دار ہے. میں ذمہ دار نہیں، میرا کام حق کے روح کو حق کے ساتھ ظاہر کر کے بتا دینا ہے. ہم غم حسین منانے والے نہیں ہیں، لیکن یاد حسین منانے والے ضرور ہے. اور یاد حسین مدینے میں صحابہ نے منایا، اور یاد حسین ام سلمہ نے منایا، اور یاد حسین کے کرنے کا اہتمام میرے مصطفیٰ نے فرمایا. شیشی تھی اور مٹی تھی، سند دینا تھی، اور ہوا بھی یہی کہ مدینہ منورہ میں مدینہ اور وہاں سے کربلا کا مقام دور تھا. امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ سے پھر کربلا کا سفر اختیار کیا. وہاں پہنچے سن 61 ہجری کے اندر میں میدان کربلا میں پہنچے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا پہچان لی، امہات المومنین کے واپس نہیں آئیں گے، نواسے رسول تو شہید ہوں گے. روزانہ معلوم کرتے رہتی اور روزانہ اس مٹی کا دیدار کرتے رہتی. کیا کرتے رہتی؟ تبرکات آتے ہی امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک کے، آپ کی چادر مبارک کے، خانقاہ محمدی والوں کو یہ دولت ملی ہے. یہاں زیارتیں ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سال بھی ہوگی. یہ تبرکات ہے، یہ سعید لوگوں کی پہچان ہے جن کو یہ عطا کی جاتی ہے. آخر کار یہ ہوا کہ وہ دن آیا 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کا، یوم عاشورہ کا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضرت مفسر قرآن ہیں، انہوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں پہنچے اور پہنچ کر بیدار ہو کر دوپہر کے وقت میں کہ میں ابھی آرام کیا تھا، میں نے آرام کیا تھا. البدایہ و نہایہ کی حدیث کی کتاب کی بات کر رہا ہوں میں. سنا رہے ہوں گے تم کو اس کے خلاف میں قرآن و حدیث کو استعمال کر کے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، خانقاہ محمدی میں کیوں ہو رہا ہے. ارے تم تو کر کے بتاتے کہ ہم عاشقین حسین ہیں، یاد حسین ہم کرتے ہیں، اپنی ایمان کا ثبوت دیتے ہیں، بجائے اس کے باوجود بھی خود بھی اپنی جگہ گدبتی بن کر بیٹھنے کے واسو. جان دو نکو، خالی شربت پی لو، پوریاں کھا لو. یہی کھانے پینے کے لیے تو کیا کھائے گا؟ قارون کا خزانہ کتنا پیٹ بڑھائے گا؟ پوری اور کھیر اور شربت کرنے کو تیار نہیں، خود کھانے کو تیار. کھا کھا کے تو اسلام کا یہ حال کر دیا ہے. درود اور فاتحہ کے نام کے اوپر امت کو کہاں سے کہاں پہنچا دے رہا ہے. کھانے پینے کا نظام تھا یہ. ان کا تو نام یہ کہ وہ پیاسے ہیں، فضیلت سناتا ہے، اور تو ان کے نام پر تو خود اپنا پیتا اور کھاتا ہے، اور تجھے اپنے کرنے کا موقع نہیں ملتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو تھوڑا سا آپ نے استراحت فرمایا، ظہر کے بعد اٹھ کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں آیا، کہا کہ امی جان، وہ جو تبرک آپ کے پاس میں شیشی کی صورت میں رکھا ہوا تھا، تو کہا کہ ہاں مجھے بھی یہی بات محسوس ہو رہی ہے. کہا کہ میں نے اپنے دو جہاں کے مالک آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو پردہ فرما کے 61 سال ہو چکے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ گرد آلود کپڑوں کے ساتھ میں اور آپ کی زلف مبارک و منور و طاہر و ضحیٰ واللیل بکھرے ہوئے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی گرد آلود چہرے مبارک کے ساتھ بھی کیوں؟ تو فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس، میں کربلا سے آ رہا ہوں جہاں پر میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ گرد کربلا کی گرد ہے۔ ہم کربلا مولا نجف کہتے ہیں تو وہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم عاشقین حسین ہیں۔ تم مارو تانا، ہم کو کوئی بات نہیں، ہم کو تو اپنی یاد حسین سے مطلب ہے۔ ہمارے بچوں کو یاد حسین کروائیں گے، آل علی اور اولاد علی کا نظام دیں گے۔ تم کو اگر ہضم نہیں ہوتا تو ہٹو بازو، تمہاری ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ ہم اکثریت کی بنیادوں پر چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اقلیت کے ساتھ میں بھی ہے۔ ہم یہی دیکھتے کہ ہمارا رخ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ کثرت تم کو مبارک۔ میدان کربلا میں کثرت یزیدیوں کی طرف میں تھی، اقلیت اور کمی کتنے مٹھی بھر خانقاہ والے، اس کے بجائے ہم تو اتنے صفے، تم کو صفے مبارک، ان کو صفے مبارک۔ ہم کو صفوں سے مطلب نہیں ہے، ہم کو مٹھی بھر حسینیوں سے مطلب ہے، ہم کو 5 مجدد پاس سے مطلب ہے، 72 شہداء کربلا سے مطلب ہے ہمیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں اور میری امت نے میرے نواسے کو شہید کر دیا وہاں پر۔ فوراً اٹھ کر بھاگے۔ ام سلمہ فوراً اس دربی کو کھول کر دیکھا تو شیشی کے اندر میں جو مٹی تھی اس میں خون رس رہا ہے، خون رس رہا ہے۔ یاد حسین نہ کی جائے، مسجدوں میں نہیں ہے تو تم خوشنا نہیں، گھروں میں نہیں ہے یاد حسین تو پھر کیا مطلب ہے کہ یزیدیت ہے، یزیدیت کا ثبوت دینا چاہ رہے ہو۔ گھروں میں چھلے اور چھٹیاں ہوتے ہیں لیکن یاد حسین نہیں ہوتا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ رمضان اور بقرعید تو ہوتی ہے لیکن یاد حسین نہیں ہوتا۔ صرف پینے کھانے والے بنو اور پھر ان نسبتوں کو کرنے والے نہ بنو تو کیا وفاداری کا ثبوت ہوگا؟ یہ اس شیشی کے اندر میں سے خون رس رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، میرے آقا نے صحیح فرمایا تھا اور صحیح فرمایا تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام امت کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، یزیدیوں کے ہاتھ شہید کر دیے گئے۔ پورے مدینے کے اندر میں اعلان کر دیا اور مدینے کی گلیوں سے کوہرام مچ گیا۔ ماتم نہیں کیا بلکہ جو عشق حسین تھا نا، عورتیں بلکتی ہوئی باہر گھروں کے آ گئی اور بچے چیخ رہے تھے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، نواسے رسول نواسے رسول۔ پورے مدینے کے اندر میں بولو، مدینے کے اندر میں یاد حسین تھا کہ نہیں تھا؟ اب 15ویں صدی کی یہ کہہ رہا ہے کہ یاد حسین ناجائز ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہتے ہی تھے مگر اس نے بھی کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ شیعہ اور رافضی کرتے ہیں۔ اچھا پھر تیرا شمار کس کے اندر میں ہے؟ اس لیے اپنے گھروں میں یاد حسین کرو، اپنے محلوں میں کرو، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے یاد حسین سے امت کے سامنے آگاہ کرو۔ اگر نہیں کرو گے، ان کا نہیں کر رہے ہیں، جنگ آزادی کو یاد کرنے کے لیے تیرنا لگا لینا جی۔ پھر جنگ آزادی تو ہوگا کتنے سال ہوا جی؟ 75 سال کی۔ ڈائمنڈ جوبلی کا ہو گیا نا، 75 سال پہلے جو ہوا آج کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس کے خلاف میں بیان میں مرض نہیں کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ قانون ہے، جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی عظمت کے ساتھ میں چلو۔ قانون کو توڑنا اسلام کے خلاف ہے، لیکن وہ یاد کرنے کو تیار ہے اور کربلا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، شہادت حسین کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، عشق حسین کو ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ بھی کرتے ہو تو ذرا یہ بھی کرنے کے انقیاد اور نیت کرو۔ اس لیے میرے ہر مرید کے گھر پر یاد حسین کی محفلیں ہونی چاہیے۔ ماتم حسین کی محفلیں نہیں ہیں۔ ماتم حسین جب ان حسینیوں کو، ان کو خود اس کے غم کا نہیں بلکہ رغبت کے ساتھ انہوں نے شہادت کو جو وعدہ کیا تھا بچپن کی حالت میں، مولا حسین نے، امام حسین نے میدان کربلا میں تو اس وعدے کو پورا کر کے نبھا کر بتایا۔ اور رب العالمین نے جس کے لیے ان چاند تاروں کو زمین پر
جنت کے لباس بھیجائے تھے قدم قدم پر، جن کے لیے رب العالمین نے اپنی کائنات، اپنی قدرت کو جن کے پیروں میں ڈالا تھا رب العالمین۔ عام انسانوں کے بھی مقابل میں امام حسین کی شان کچھ عجیب ہے۔ حضرت حسین جھولے میں سو رہے ہیں، سید کائنات اپنے گھر کے اندر میں آرام فرما رہی ہے، جھولے میں ہے، تھکی ہوئی ہے شہزادی سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ رات کے اندھیرے کے اندر میں امام حسین علیہ السلام جاگتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، تو رب العالمین جبریل امین کو کہتا ہے کہ جاؤ فوراً، اس سے پہلے کہ آواز بلند ہو جائے امام حسین کی، جا کر جھولا دے دو۔ کون ہے امام حسین؟ اے ظالموں، اسلام کے نظام سے تم ان کو ہٹا کر اسلام بتاؤ گے؟ تمہاری کتابیں، تمہاری مسلک، تمہاری جماعتیں اسلام کو بیچے گی۔ اسلام کا حق تو حسین کی پہچان ہے، عشق حسین ہے، امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے۔ یہ محبت تم کو تو جہاں کے مالک کی محبت تک پہنچائے گی، تو جہاں کی مالک کی محبت جو تم کو رب کی رضا تک پہنچائے گی، ورنہ نہ رب ملے گا، نہ میرے مصطفیٰ ملیں گے، نہ جنت پاک ملیں گے، نہ آل علی اور اولاد علی ملیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کل مرکزی مجلس سے پورے اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ میں پہنچو، اس کے بعد میں پھر اپنے اپنے گھروں کے اندر میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کا ثبوت دے کر، محبت کا ثبوت دے کر اپنے گھروں میں بھی امام حسین علیہ السلام کی نسبت کی محفلیں، محبت کے ثبوت کے لیے 10,000 روپے خرچ کرو، 500 آدمیوں کو بلاؤ، اتنی سجادے تو 5,000 آدمیوں کو بلاؤ، انکار نہیں کرتے۔ جتنا اس نسبتوں کے اوپر لگا سکتے ہو، بخلی مت کرو، کنجوسی مت کرو، لیکن کوئی نہیں کر سکتا تو کم از کم 5-10 آدمیوں کو صحیح، لیکن کوئی مرید میرا امام حسین علیہ السلام کی یاد اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کی محفل کے بغیر کوئی مرید کا گھر خالی نہ رہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کل مرکزی مجلس ہوگی، اس کے بعد بھی اجازت ہوگی اپنے گھروں میں محفل کے یاد حسین کی، یاد حسین کی محفلیں ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ بات ہمیں حسین کی مجلس سے ہو رہی ہے، بولنے تو بیچاروں کو پیاس کو بیاج بول رہے ہیں، بیاج حرام ہے، پیاس تو جائز ہے، اس لیے یاد حسین کی محفلیں ہو رہی ہیں اور ہوتے رہے گی۔ جو میرا مرید، جو مریدہ جس درجے میں متوجہ ہو مولا علی کی بارگاہ کی طرف میں، متوجہ ہو مولا حسین کی بارگاہ کی طرف میں، یا حسین کچھ نہ کچھ اپنی محبت کا ثبوت میری زندگی سے مجھے دلا دیجیے۔ اور ہر جہد سے جو جس درجے میں یاد حسین کر رہا ہے، کروا رہا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھو، مگر کرو ہو، اگر تم مرید ہو تو منشے پیر کو دیکھو کہ تمہارا پیر کیا چاہتا ہے، اپنی طرف سے دال مت پکارو وہاں پر، ورنہ دال جل جائے گی۔ اجازت لے لیا کرو کہ حضرت ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے بچوں نے بھی، ہم نہیں کہتے کہ جمعہ کے دن ان مسجدوں کے سامنے جا کر شربت بانٹو، لیکن یہ کرم ہے مولا حسین کا، یہ گفٹ ہے غریب نواز کی چوکھٹ کا کہ ان کے دلوں میں بات پیدا ہوئی کہ ہم یہ کریں گے، ہم نے اجازت دی، یہ کریں گے اجازت دی، یہ کریں گے اجازت دی۔ اور جو کرنا چاہتے جن کے دل میں امام حسین علیہ السلام جن مریدین کے دلوں میں جو بات ڈالے، مگر کلیریفیکیشن کے لیے، تم کو فتنوں سے بچانے کے لیے ہم سے اجازت لے لیں، اس کے بعد یہ کیجیے اور خود کیجیے، پورے محرم الحرام کے مہینے میں کیجیے، اور پھر تمہارے ساتھ محرم الحرام کا مہینہ یاد حسین کا نہیں ہے، بلکہ یاد حسین کی خیرات جو محرم کے بعد میں جو مولا حسین عطا کریں گے، وہ اپنے آل کی محبت کی صورت میں عطا کریں گے۔ اور خوش قسمتی سے اس خانقاہ محمدی کی جو دیواریوں کے اندر میں، میرے بچوں کے اندر میں سال کے 12 مہینے اولیاء کی محبتوں کے نظام چلتے ہی رہتے ہیں۔ یہ محرم کی قبولیت ہے، امام حسین کی محبت کا ثبوت ہے، اور آل رسول کی عظمتوں کا ثبوت ہے کہ یہ موقع سال کے 12 مہینے، یہ نہیں کہ خالی 11ویں اور 12ویں اور 6ویں بس، اس کے بعد میں بس نہیں، دکان روز چلاتا ہے، کھانا روز 3 ٹائم کھاتا ہے، نوکری کو روز آنا جاتا ہے، دنیا کمانے کی چکر روز آنا، اور حق کے نظاموں کو خالی 1 مہینے میں، وہ بھی حلوہ ان کا اور فاتحہ میری، یہ تو کم بختی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ وہاں پر میدان کربلا میں ہر ایک نے اپنے نذرانوں کو پیش کیا تھا، اور تو لوگوں کے نذرانے قبول کرتا ہے صرف۔ وہ تو یزیدی تھے
کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آ کر یزید سے تنخواہیں لی تھی، عہدے لیے تھے، حکومت کی لالچ کے اندر میں انہوں نے اپنی تلواروں کو امام حسین کی آگ پر چڑھایا. وہ یزیدیوں کا مزاج ہے. ہمارا مزاج تو اپنے آپ کو پیش کرنے کا ہو، جس کو جتنی استعداد ہو، جتنی حیثیت ہو، کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کل کی اہم مرکزی مجلس ہے، باہر کے سارے حضرات بھی آئیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات سے بات کی درخواست ہے کہ کل کی مرکزی مجلس کے اندر میں اپنے بچوں کے، اپنے رشتہ داروں کے جو مریدی نہیں ہیں ان کو بھی ترغیب دو، آڈر کرو، ان کی ترتیب بناؤ. کل کی مرکزی مجلس کے اندر میں ان سب کو بھی پہنچانے کی کوشش کرو. کیوں نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ کیا آپ بھی مغرب کی نماز دوسری مسجدیں پڑھ کے آئیں گے کیا؟ اپنے حیال خاندان اور رشتہ داروں کو بھی کل کی مجلس میں پہنچاؤ، اور مغرب سے پہلے یہاں پر پہنچنا ہے. مغرب سے پہلے یہاں پر پہنچنا ہے. 2 دن تو کر لیے، سب مغرب پڑھ کے آ گئے، ذرا دیر سے آ گئے، بعد میں آ گئے، ٹھیک ہے. ہاں سفر کی تھکان اتنی زیادہ تو میں ہوگی. اتنی تھکان کا اثر یہ کہ دکان پر جانے سے نہیں رکے، آفس کو جانے سے نہیں رکے، کھانے پینے سے نہیں رکے، دوستوں سے ملاقاتوں کو نہیں روکے، لیکن مجلسوں میں سستی آ گئی، تمہیں طبیعتیں خراب ہو گئی. نہیں، یہ حق ہے شہادت کربلا کا یا امام حسین کی محبت کا. خیر، امام حسین مجھ کو آپ کو معاف فرمائے، وہ درجہ عطا کرے. کل مغرب کی نماز سے پہلے اپنے افراد خاندان، بیوی بچوں کے ساتھ مغرب سے پہلے خانقاہ کو پہنچانا ہے. مغرب کے بعد محفل بھی ہوگی، مرکزی مجلس. اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں سے، اپنے افراد خاندان سے مشورہ کرو کہ آل حسین کی محفل اپنے گھروں میں خود کب کریں گے، طے کر کے آؤ، اور آ کر شاہی صاحب کے پاس میں اپنے اوقات نکالو. اس مناسبت سے انشاءاللہ ہر مرید کے گھر میں آل حسین کی محفل ہوگی، تاکہ اپنے امام حسین کے ساتھ کی محبت کا ثبوت اپنے گھروں کی چوکھٹوں سے دینے والے بنے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ